میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آج کا موضوع سخن اگر اس کو دور حاضر کا سب سے خطرناک ترین مسئلہ کہا جائے، اگر اس کو دور حاضر کا سب سے زیادہ مضر اور نقصان دہ مسئلہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اور وہ خطرناک ترین مسئلہ، وہ نقصان دہ مسئلہ، وہ ہے شراب، جس کو قرآن نے خمر کہا۔ شراب، نشہ، وائن، یہ سارے ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ ایک طرف اس کے ان گنت نقصانات، بیسیوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں اس کے نقصانات کے باوجود دوسری طرف لوگوں کا، نوجوانوں کا اس کے استعمال کے اندر اضافہ اور اس کی طرف رجحان اور میلانات کے اندر لوگوں کا اضافہ، یہ ایک بڑی ہی خطرناک ترین صورتحال بن چکی ہے۔ اگر جب ہم قرآن کی حرمت کی طرف دیکھتے ہیں کہ کتنے سخت الفاظ میں قرآن نے اس کی مذمت فرمائی، قرآن نے کتنے سخت الفاظ میں اس کو حرام قرار دیا، فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، قرآن نے کہا کہ کیا اب بھی تم باز نہیں آؤ گے؟ شراب پینے سے کیا اب بھی تم باز نہیں آؤ؟ فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ ایک طرف جب میں اس کے نقصانات کو دیکھتا ہوں، اس کے جو حرمت کے سخت حکم کو دیکھتا ہوں، اور دوسری طرف نوجوانوں کے، امت کے نوجوانوں کے میلان کو اس کی طرف دیکھتا ہوں، امت کے ان نوجوانوں کے رجحان کو دیکھتا ہوں کہ جن کو اقبال نے قوم کا معمار کہا، جن کو اقبال نے قوم کا مستقبل کہا، جن کو حضرت علامہ اقبال نے جھنجھوڑ کے کہا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاج سرے دارا۔ وہ نوجوان جو اس امت کے معمار بھی ہے، اس امت کے مستقبل بھی ہے، جب ان کے اس شراب کی طرف رجحان کو دیکھتا ہوں اور دوسری طرف قرآن کے حکم اور قرآن کی نص قطعی کے ساتھ اس کی حرمت کو دیکھتا ہوں، تو پھر مجھے وہ اقبال کا شعر یاد آ جاتا ہے کہ وائے ناکامی متا کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متا کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کہا کہ اس بات کا مجھے افسوس نہیں ہے، اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ اتنا نقصان ہو گیا، اتنا زیادہ لاکھوں کروڑوں اربوں کا نقصان، اس بات کا افسوس نہیں ہے، بلکہ افسوس اقبال کہتے اس بات کا ہے کہ اس نقصان کا احساس ہی نہیں رہا۔ اتنا نقصان ہو گیا لیکن اس کا احساس ختم ہو گیا۔ اس احساس کا، اس نقصان کے احساس کے ختم ہو جانے پر اقبال کہتے ہیں مجھے افسوس ہے۔ تو ایک طرف نوجوانوں کی اس کی طرف رجحان اور دوسری طرف حرمت، یہ اتنا سخت ہے کہ انگریز مفکر بھی جو ہے اس بات پر تبصرہ کرنے سے پیچھے نہ رہا۔ ایک بیکن نامی انگریز مفکر ہے، وہ اس شراب کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ all the crimes، سارے جرائم on the earth، روئے زمین کے اوپر، روئے زمین پر سارے جرائم مل کر بھی do not destroy، اتنا زیادہ انسانیت کو نقصان نہیں پہنچاتے، اتنا زیادہ جائیدادوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، اتنا زیادہ املاک کو تباہ و برباد نہیں کرتے، جتنا فقط ایک شراب جو ہے انسانیت کو، املاک کو اور جائیدادوں کا نقصان کرتی ہے۔
فرمایا سارے جرائم سوئے زمین کے مل کر بھی نسل انسانی کا اتنا نقصان نہیں کرتے. تو اس قدر جو ہے وہ ایک اور مفکر نے کہا کہ روئے زمین پر آدھے سے زیادہ جو گناہ ہو رہے ہیں وہ صرف شراب کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو محترم حاضرین و سامعین، یہ شراب اس قدر نقصان دہ ہے کہ جس کے بارے میں تیرے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام الخبائث. یہ صرف گناہ نہیں، یہ گناہ کا مصدر ہے، یعنی گناہوں کا دروازہ کھولنے والی، گناہوں کی ماں ہے. اس سے گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے. یہ کئی گناہوں کو جو ہے وہ جمع کرنے والا. اور اس کے صرف چند جو ہے وہ دنیاوی نقصان کیا ہے؟ فرمایا لاکھوں کروڑوں انسان جو ہے اس شراب کے جو عادی ہیں وہ مہلک بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. ایسی بیماریاں، لا علاج بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور صرف وہی نہیں بلکہ ان کی جو اولاد، ان کے وہ جو عادی لوگ ہیں، ان کے وہ اثرات ان کی اولاد کے اندر بھی سرایت کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی بیماریوں کا شکار ہوتی ہے. ان کی اولاد کے اندر بھی ہزاروں جو ہے وہ پیدا ہونے والی اولاد جو نسل انسانی اس کے اندر بھی وہ بیماریاں سرایت کرتے ہیں. اور اکثر حادثات جو ہے بسوں کے، جو ٹرکوں کے، جہازوں کے، ریل گاڑیوں کے، اکثر حادثات کا مقصد جو منبع ہے، جو باعث ہے، جو سبب ہے، وہ بھی شراب نوشی ہے. اور لاکھوں افراد کی تعداد میں جو عورتیں، جو شرابیوں کی، جو شرابی شوہروں کا جو ہے وہ ظلم و ستم کا شکار ہوتی. اکثر لاکھوں عورتیں جو ہے وہ شرابی شوہروں کے ظلم و ستم کا شکار رہتی ہیں. اور صرف شکار نہیں رہتی بلکہ آئے دن لڑائی جھگڑا، آئے دن جو ہے وہ اولاد پر جو ہے اس کا اثر اور نتیجہ جو ہے آخرکار طلاق کی صورت میں. یہ چند نقصان ہیں، صرف اس کے دنیاوی نقصان ہیں جو شراب کے. اور اخروی نقصان کیا ہے؟ اللہ اکبر. محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام لا يدخل الجنت مدمن الخمر، کہ اے لوگوں یاد رکھو جو شرابی ہے وہ جنت سے محروم رہے گا. شراب کا عادی جنت میں داخل نہیں ہو سکے. اور فرمایا کہ 40 دن تک، حضور نے فرمایا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اگر ان 40 دنوں کے اندر اگر وہ مر جائے تو اب کہاں جائے گا؟ نماز قبول نہیں ہوگی، دعائیں قبول نہیں ہوگی. فرمایا کہ قیامت والے دن جو جنتیوں کو شراب طہور پلائی جائے گی، جو اللہ تعالیٰ پلائے گا، شرابن طہورا، پاکیزہ شراب، طیب شراب، فرمایا وہ یہ شراب کے جو دنیا کے اندر شراب پینے والے اس سے معروف رہیں گے. بلکہ فرمایا ان کو کیا پلایا جائے گا؟ ان کو اس کے بدلے میں طینۃ الخبال پلایا جائے گا. اب طینۃ الخبال کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ طینۃ الخبال کیا ہے جو دوزخیوں کو، شرابیوں کو پلایا جائے گا؟ فرمایا یہ طینۃ الخبال دوزخیوں کا پیپ ہے، جو زخموں سے پیپ نکلتا ہے. فرمایا یہ طینۃ الخبال یہ زخمیوں کا، جو جہنمیوں کا پیپ ہے، جہنمیوں کا لہو ہے اور جہنمیوں کا پسینہ ہے. فرمایا یہ کن کو پلایا جائے؟ یہ شرابیوں کو پلایا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اور آخری بات اس حوالے سے یہ بتانا عرض کروں گا کہ یاد رکھنا کہ شراب کو بطور دوا استعمال کرنا بھی حرام ہے. اگر کسی کے ذہن کے اندر جائے کہ میں بطور دوا استعمال کرتا ہوں تو اس کو بطور دوا بھی استعمال کرنا بھی حرام ہے. اس کا ایک قطرہ بھی جو ہے وہ اتنا سخت حرام ہے، سخت حرام ہے. تو اس کو بطور دوا استعمال نہیں کیا جا سکتا. حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک میں فرمایا کہ انہ لیس بدوا، کہ یہ شراب جو ہے جس کو تم بطور دوا استعمال کر، فرمایا یہ تو دوا ہے ہی، یہ تو خود بیماری ہے. اور جو خود بیماری ہے تو بیماری کا علاج بیماری سے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو اس لیے جو خود بیماری ہو اور بیماریوں کو پیدا کرنے والی ہو، بیماریوں کی جڑ ہو، وہ تمہاری بیماری کیسے دور کرے؟ اس لیے یہ شراب بطور دوا بھی استعمال نہیں کی جا سکتی.